السلام علیکم ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیا حال چال ہے؟ ناول ہے دل جنون، رائٹر ہیں رمشا حیات۔ ایپیسوڈ 1، وائس اوور بائی الفا۔ جی تو ریڈرز، اگر یہ چینل پر نیو ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چلے جی ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ مجھے برباد کر دیا اور مزید کیا چاہیے آپ کو؟ لائبہ نے اپنے آنسو ہاتھ کی پشت سے صاف کرتے بھاری لہجے میں سامنے کھڑے پتھر دل انسان کو دیکھتے پوچھا۔ میں کیا چاہتا ہوں یا تم کیا چاہتی ہو؟ اپنے جملے کی درستگی کر لو۔ میں نے تمہیں یہاں آنے کا دعوت نامہ نہیں دیا، اور میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ میرے قریب مت آنا۔ تم میرے قریب آئی اپنی مرضی سے، اس لیے مجھے قصوروار ٹھہرانے سے بہتر ہے اپنے الفاظ پر غور کرو۔ مقابل نے کرختگی سے کہتے قہر برساتی نظروں سے لائبہ کو دیکھا۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، اسی لیے آپ کے قریب آئی، اور اب آپ کیسے کسی دوسری لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں؟ لائبہ نے غصے سے مقابل کے قریب آتے اس کا گریبان پکڑتے چیختے ہوئے کہا۔ لیکن لائبہ کی اس حرکت پر مقابل کی آنکھیں پل بھر میں سرخ ہوئی تھیں۔ ماتھے پر گہرے ہوتے بل اور چہرے کے خطرناک تاثر نے لائبہ کو اپنی غلطی کا ایک پل میں احساس دلایا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ تمہاری ہمت کی تو داد دینی پڑے گی اسما ذوالفقار، تمہیں اس غلطی کی سزا تو ملنی چاہیے۔ آج تمہارے ہاتھ میری گردن تک آئے ہیں، کل میرے چہرے تک آئیں گے، لیکن میں تمہارے ہاتھ کو آج ہی کاٹ دوں گا تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ تم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ مقابل نے اپنا چہرہ لائبہ کے چہرے کے قریب لاتے سرد مہری سے اس کے بھیگی آنکھوں میں دیکھتے ایک ایک لفظ چبا کر کہا، نہیں، مجھے معاف کر دو۔ لائبہ نے سر کو نفی میں ہلاتے پیچھے ہونا چاہا، لیکن مقابل اس کی گردن کو اپنے مضبوط ہاتھوں سے دبوچ چکا تھا۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو نا؟ اور محبت میں انسان کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ مقابل کا لہجہ ایک سیکنڈ میں تبدیل ہوا تھا، اور اب اس کا لہجہ تمسخرانہ تھا۔ لائبہ کو لگ رہا تھا اگر کچھ دیر تک وہ ایسے ہی مقابل کی گرفت میں کھڑی رہی تو اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ میں پورے گاؤں کو آپ کی حقیقت بتا دوں گی۔ لائبہ کو جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو اس نے دھمکی آمیز لہجے میں لڑکھڑاتے زبان کے ساتھ کہا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے اپنی عزت کتنی عزیز ہے۔ مقابل کی گرفت اس کی بات سنتے اس کی گردن پر ہلکی ہوئی تھی۔ اور اگر میں تمہیں ابھی اور اسی وقت مار دوں اور تمہاری لاش کو جنگلی بھیڑیوں کی خوراک کے لیے چھوڑ دوں تو کون ہے جو مجھے یہ سب کرنے سے روک سکتا ہے؟ مقابل نے سرد اور پراسرار لہجے میں اس کے کان کے پاس جھکتے تیش سے کہا۔ لائبہ کا دھمکی دینا اسے مزید غصہ دلا گیا تھا۔ اس کی بات سنتے لائبہ کی روح تک کانپ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جو وہ کہہ رہا ہے کر گزرے گا۔ تمہارے ساتھ گزارے لمحات بہت حسین تھے، لیکن اب مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، اس نے کہتے ہی اپنے قریب کھڑی معصوم لڑکی کی گردن پر اپنی گرفت سخت کی تھی۔ اس کی آنکھوں سے تکلیف سے آنسو بہنے لگے جسے اس نے تمسخر سے دیکھا تھا۔ پلیز میری جان بخش دو، میں وعدہ کرتا ہوں یہاں سے بہت دور چلا جاؤں گا، کسی کو تمہارے بارے میں نہیں بتاؤں گا۔ گھٹنوں کے بل بیٹھے انسان نے خوفزدہ لہجے میں سامنے کھڑے فیصل کو دیکھتے کہا۔ جتنی مظلومیت وہ اپنے چہرے پر لا سکتا تھا لے آیا تھا۔ میں نے تو سنا تھا تم کسی سے نہیں ڈرتے ہو، اور موت کو سامنے دیکھتے ہی تم بھیگی بلی بن گئے۔ فیصل نے تمسخرانہ انداز میں اپنے ہاتھ میں پکڑی گن کو سامنے سر جھکائے بیٹھے انسان کے سر پر رکھتے کہا، جس کے چہرے کے تاثرات پل بھر میں تبدیل ہوئے، اور اس نے سر اٹھائے بنا فیصل کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس کے ہاتھ سے گن پکڑ لی اور اس کی ٹانگ پر زور سے ٹھوکر ماری جو گھٹنوں کے بل زمین پر جا بیٹھا تھا۔ تجھے کیا لگتا ہے میں تجھ جیسے کمینی انسان کے سامنے گھٹنے ٹیک دوں گا؟ مقابل نے فیصل کو بالوں سے دبوچتے شفقت سے اسے دیکھتے کہا۔ تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو، تم جانتے نہیں ہو اگر مجھے کچھ ہو گیا تو بلیک مانسٹر تمہاری 7 نسلوں تک کو نہیں چھوڑے گا، فیصل نے دھمکی آمیز لہجے میں سامنے کھڑے انسان کی بے خوف آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر تو میں ضرور تمہیں مار کر اس بےغیرت انسان کا رد عمل دیکھنا چاہتا ہوں۔ مقابل نے آنکھوں میں چمک لیے گن کی نال کو فیصل کی دائیں آنکھ پر رکھتے کہا۔ فیصل کا رنگ خوف کے مارے پیلا پڑا اور پورے جسم میں اس کے خوف کے مارے کپکپی طاری ہو گئی تھی۔ اسے حیرت اپنے آدمیوں پر ہو رہی تھی جو نظریں جھکائے کھڑے تھے۔ سالو، تم لوگ کس کے حکم کا انتظار کر رہے ہو؟ مار دو اسے، فیصل نے اپنے آدمیوں کو حکم دیتے چیختے ہوئے کہا جو نظریں جھکائے ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ اور یہ اب تمہاری بات نہیں سنیں گے، مقابل نے تیکھے لہجے میں کہا۔ تم مجھے چھوڑ دو، تمہیں جو بھی بلیک مانسٹر سے چاہیے مجھے بتا دو، میں اس سے بات کروں گا، فیصل نے اپنے خوف پر قابو پاتے جلدی سے کہا، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ سامنے والے کو اس نے ہلکے میں لے کر کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ تیرے بلیک مانسٹر کو میں خود دیکھ لوں گا، بس ایک بات بتا دے، تیرا بلیک مانسٹر لڑکی تو نہیں ہے نا؟ مقابل نے فیصل کی طرف جھکتے رازداری سے پوچھا۔ فیصل کا سر نفی میں ہلتے دیکھ مقابل کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ تمہاری لاش بلیک مانسٹر دیکھ کر سمجھ جائے گا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے، مقابل نے کہتے ہی فیصل کی دائیں آنکھ پر گولی چلا دی جو اپنی آنکھ پر ہاتھ رکھے زمین پر لیٹا تڑپنے لگا تھا۔ اس کی دردناک چیخیں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔
تمہاری چیخیں مجھے اس وقت بہت بری لگ رہی ہیں، اپنا منہ بند کرو۔ مقابل نے اکتائے ہوئے لہجے میں گھٹنوں کے بل فیصل کے پاس بیٹھتے اس کے جبڑوں کو دبوچا اور گن کی نال کو اس کے منہ کے اندر ڈالتے گن کا ٹریگر دبا دیا۔ ٹھا کی آواز پر ایک پل کے لیے وہاں خاموشی چھا گئی۔ وہاں کھڑے آدمیوں کے چہروں پر بھی خوف کا سایہ لہرا رہا تھا۔ لے جاؤ اسے اور اپنے مونسٹر کو بتا دینا بہت جلد یہ شے مجھ سے خود ملنے آئے گا۔ دوبارہ مجھے اکیلا سمجھ کر حملہ کرنے کی کوشش مت کرنا ورنہ بہت برا پیش آؤں گا۔ یشم نے کھڑے ہوتے کرخت لہجے میں فیصل کے بے جان وجود پر سخت نگاہ ڈالتے ہوئے کہا اور پھر وہاں سے بھاری قدم لیتا چلا گیا۔ پیچھے آدمیوں نے فیصل کی لاش کو اٹھایا اور اسے وہاں سے لے گئے۔ سردار مجھ پر رحم کریں، میرے بیٹے نے کوئی گناہ نہیں کیا، یہ لوگ اس پر الزام لگا رہے ہیں۔ میرا ایک اکلوتا بیٹا ہے، شفیق نے سردار کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے ہاتھ جوڑتے کہا، جو چہرے پر سنجیدگی لیے بیٹھا شفیق کی بات سن رہا تھا۔ اگر تمہارا بیٹا بے گناہ ہے تو امجد کی بیٹی تمہارے گھر کیا کر رہی تھی؟ سردار بدران عالمگیر نے سرد لہجے میں پوچھا۔ سردار، میں مانتا ہوں کہ دونوں بچوں سے غلطی ہوئی ہے۔ میرا بیٹا بھی نادان ہے، دونوں بچے ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور دونوں کو لگا بڑوں کی دشمنی کی وجہ سے ہم ان کی شادی نہیں کریں گے۔ اسی لیے میرا بیٹا اس بچی کو گھر لے آیا اور میں دونوں کو لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والا تھا، لیکن اتنے میں امجد میرے گھر آ گیا اور اپنی بیٹی کو وہاں دیکھ کر بھڑک اٹھا۔ شفیق نے نظریں جھکائے شرمندگی سے کہا، امجد تمہاری بیٹی جب غائب ہوئی تو تم فوراً شفیق کے گھر آئے، اس کا مطلب تم ان دونوں کے بارے میں پہلے سے جانتے تھے۔ سردار بدران نے سوالیہ نظروں سے امجد کو دیکھتے اپنی بات کہی، جو سردار کی بات پر بوکھلا گیا تھا۔ وہ پہلے سے جانتا تھا کہ اس کی بیٹی اور شفیق کا بیٹا دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اسی لیے وہ اپنی بیٹی کی شادی کہیں اور کروانے والا تھا، اس لیے اس کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی۔ سردار، میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی بیاہ کر اس کے گھر جائے اور شفیق کے گھر کی بہو بنے، امجد نے اٹکتے ہوئے کہا۔ تم سردار بدران عالمگیر کے سامنے انکار کر رہے ہو؟ تمہاری اتنی ہمت؟ بدران عالمگیر نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ایک آبرو جھکاتے سرد لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے کی سرد مہری محسوس کرتے امجد بھی کانپ گیا۔ تمہاری بیٹی اور تمہارے بیٹے دونوں کا نکاح بھی اور اسی وقت ہوگا۔ مجیب، مولوی صاحب کو بلاؤ اور اگر تم نے اس لڑکی کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو تمہاری جان میں اسی وقت لے لوں گا۔ بدران عالمگیر نے شفیق کے بیٹے کو دیکھتے تنبیہ کرتی نظروں سے کہا، جس کا خوشی سے چہرہ کھل اٹھا تھا۔ سردار، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ شفیق کے بیٹے نے خوشی سے اپنے سردار کو دیکھتے کہا، کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں جانتا تھا کہ فیصلہ اس کے حق میں ہوگا، کیونکہ اس نے کچھ بھی غلط نہیں کیا تھا اور ہر کوئی یہاں جانتا تھا کہ سردار عالمگیر عورت پر ظلم بالکل بھی برداشت نہیں کرتا۔ کچھ دیر بعد حویلی میں شفیق کے بیٹے کا نکاح ہو گیا۔ دور کھڑے آغا جان اپنے پوتے کو دیکھتے مسکرا رہے تھے۔ آغا جان، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بدران نے آغا جان کے پاس آتے دھیمے مگر نرم لہجے میں پوچھا۔ میں جب جب تمہیں دیکھتا ہوں میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ اگر تم اپنے باپ کی موت کے بعد سب نہ سنبھالتے تو گاؤں کا کیا ہوتا؟ میں یہ سوچتے ہی کانپ اٹھتا ہوں، مجھے اپنے گاؤں کے لوگ بہت عزیز ہیں آغا جان۔ تمہارے تایا نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، وہ تمہارے باپ کی موت کے بعد اس گاؤں پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، لیکن تمہاری وجہ سے ویسا نہیں کر پایا، اور اب گاؤں والوں کے لیے تمہارے کیے گئے فیصلے تمہیں صحیح معنوں میں سردار بناتے ہیں۔ مجھے اپنے پوتے پر بہت فخر ہے۔ آغا جان نے بدران عالمگیر کے کندھے کو تھپتھپاتے ہوئے کہا، میرے ہوتے ہوئے اس گاؤں کو کچھ نہیں ہو سکتا، میں جانتا ہوں اس گاؤں میں اور یہاں کے لوگوں میں آپ کی جان بھی ہے، اور آپ پریشان مت ہوا کریں، آپ کا پوتا سب سنبھال لے گا، بدران نے نرم لہجے میں کہا۔ اس حویلی میں صرف دو انسان تھے جس سے بات کرتے ہوئے سردار بدران عالمگیر کے لہجے میں نرمی آ جاتی تھی، ورنہ باقی سب اس سے بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچتے تھے۔ میں جانتا ہوں بدران عالمگیر سب سنبھال لے گا، لیکن ذات کے یہاں آنے پر غصہ مت ہوا کرو، وہ میرے لیے یہاں آتا ہے۔ آغا جان نے بدران کو دیکھتے کہا، جس کے چہرے کے تاثرات اس کا نام سنتے ہی تبدیل ہوئے تھے۔ وہ یہاں آتا ہے اور زندہ سلامت واپس چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ بدران عالمگیر اسے آپ کی وجہ سے برداشت کر رہا ہے، اور آپ میری وجہ سے پریشان مت ہوں۔ بدران نے آغا جان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیتے تھپتھپاتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے آغا جان مسکرا پڑے تھے۔ باجی، اب آپ بھی آرام کر لیں، صبح سے کام کر رہی ہیں، اب تو میں بھی اپنے کوارٹر میں جا رہی ہوں، ملازمہ نے افرا کو دیکھتے کہا۔ بس میرا ہو گیا کام، لیکن آنٹی نے کھیر بنانے کا کہا تھا، وہ بن جائے پھر میں چلی جاؤں گی، افرا نے مصروف سے انداز میں کہا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے شبانہ بیگم نے اسے کھیر بنانے کا کہا تھا اور چاہتے ہوئے بھی وہ انکار نہیں کر سکی تھی۔ ٹھیک ہے باجی، ملازمہ نے کہا اور کچن سے چلی گئی۔ افرا نے کچن میں نظر دوڑائی جب شبانہ کی اسے آواز آئی کہ چھت سے کپڑے اتارے، موسم کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، کسی بھی وقت بارش ہو سکتی ہے۔ افرا نے اپنا خشک حلق تر کیا تھا، اندھیرے سے اسے ویسے ہی ڈر لگتا تھا اور چھت پر جانا، لیکن وہ بھی بیچاری کیا کرتی، اسے خود میں ہمت پیدا کرتے چھت پر جانا تھا۔ افرا چھت پر ڈرتے ہوئے گئی، جیسے کوئی بھوت اسی کا انتظار کر رہا ہو، اور جلدی سے کپڑے پکڑے نیچے کو دوڑی۔
آخری سیڑھی پر آتے اس نے گہرا سانس لیا، لیکن اچانک اسے کھیر کا خیال آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچن میں جاتی، شبانہ چہرے پر غصہ لیے کچن سے باہر آئی تھی۔ تجھے ایک کام کہا تھا وہ بھی ڈھنگ سے نہیں کیا تو نے۔ پتہ نہیں خالد تجھ جیسی نکمی لڑکی کو کہاں سے اٹھا کر لے آیا اور ہمارے سر پر تھوپ دیا۔ شبانہ افرا کو دیکھتے ہی شروع ہو گئی تھی، کیونکہ کھیر جل چکی تھی اور شبانہ کو موقع مل گیا تھا۔ افرا آنکھوں میں پانی لیے چہرہ جھکائے کھڑی تھی۔ اب جاؤ یہاں سے، شبانہ نے نحوست سے کہا تو افرا خاموشی سے اسٹور روم کی طرف چلی گئی جہاں سونے کی اسے اجازت تھی۔ اتنا بڑا گھر ہونے کے باوجود اسے شبانہ نے کوئی کمرہ نہیں دیا تھا۔ باس، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا اور آپ کو گولی بھی لگی ہے، نقاب پوش نے کہا۔ نقاب کے پیچھے چھپے چہرے کے لہجے میں اپنے باس کے لیے فکر مندی صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ تم یہاں سے جاؤ، میں راستہ صاف کرتا ہوں، مقابل نے سنجیدگی سے کہا۔ نقاب پوش اس بات میں سر ہلائے وہاں سے ایک سیکنڈ میں غائب ہوا۔ دوسرا نقاب پوش جسے پولیس پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہی تھی، اسے سامنے ایک گھر نظر آیا جس کی دیوار پھلانگے وہ اندر کود گیا۔ پیچھے سے ایک کھڑکی نظر آئی، اس کے اندر چلا گیا۔ پولیس کا اس تک پہنچنا ناممکن سی بات تھی، کیونکہ وہ پھرتی سے ہمیشہ سے پولیس کی نظروں سے غائب ہو جایا کرتا تھا۔ وہ بہت ہوشیار تھا اور اچھے سے جانتا تھا کہ کس طرح ساری چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے۔ اندر آتے ہی اس نے گہرا سانس لیا۔ گولی کندھے کو چھو کر گزر گئی تھی، لیکن خون ابھی بھی نکل رہا تھا۔ ابھی وہ یہاں سے نکلنے کا سوچ رہا تھا جب دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے اپنے قدموں کو وہیں روک لیا۔ افرا کمرے میں داخل ہوئی تھی اور ہاتھ کے پنج سے اس نے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ اسے ہمیشہ شبانہ کی باتیں تکلیف دیتی تھیں، اب تو اسے عادت ہو جانی چاہیے تھی، لیکن پھر بھی اسے ہمیشہ تکلیف پہنچتی تھی۔ ابھی وہ دروازے کے پاس ہی کھڑی تھی جب اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ جاری ہے جی، تو ریڈرز ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائیں اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔